السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ناظرین آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ امام الغزالی رحمہ اللہ کی وہ تصانیف جو یورپ نے جن کے اوپر کام کیا اور وہاں کے محققین و مصنفین نے اس پہ تحشیہ اور حواشی کا کام کیا، تو آئیے ان تصانیف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں خود امام صاحب کی زبانی۔ امام صاحب کی تصنیفات اور یورپ، یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو اعتنا یورپ نے کیا خود مسلمانوں نے نہیں کیا۔ بلا شبہ مسلمانوں نے امام صاحب کی اکثر تصنیفات محفوظ رکھی اور ان پر شروع حواشی لکھے، لیکن یہ التفات اور قدردانی صرف ان تصنیفات کے ساتھ محدود رہی جو فقہ، اصول فقہ اور تصوف و اخلاق کے متعلق تھیں۔ عقلیات میں جو ان کی معرکۃ العارہ تصنیفات ہیں اور جہاں آ کر ان کا اصلی جوہر کھلتا ہے، ان کو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس قسم کی کتابوں کو ہمارے علماء ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہونے دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان کی تصنیفات کا بہت کم پتہ چلتا ہے۔ اس قسم کی ایک تصنیف مضمون بھی اعلیٰ غیر اہل ہی ہے، جس پر آگے چل کر ہم ریویو لکھیں گے۔ اس کی نسبت علامہ ابن سبکی لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ان یکون، یعنی خدا نہ کرے کہ کتاب امام صاحب کی ہو، عقلیات پر ختم نہیں، جس تصنیف میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا گیا ہو وہ مقبول عام نہ ہو سکی۔ منخول، جو اصول فقہ میں امام صاحب کی پہلی تصنیف ہے، ہماری نظر سے گزری ہے، بڑے معرکہ کی تصنیف ہے، اور چونکہ آغاز شباب کی ہے، امام صاحب اس میں کسی امام یا مجتہد کے پابند نہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں نہایت بے باکی اور آزادی سے کہتے ہیں۔ صرف اس عیب کی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی، یہاں تک کہ شمس الائمہ کردری اور اس کو محمود معتزلی کی تصنیف بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔ احیاء العلوم میں بھی چنگاریاں دبی پڑی تھیں، اس لیے اکثر علماء نے اس کے جلانے کا حکم دیا اور اس کی تکمیل اور اس کی تعمیل بھی کی گئی۔ برخلاف اس کے یورپ نے انہی کتابوں کو بڑے اہتمام سے محفوظ رکھا جن میں امام صاحب نے فلسفہ اور شریعت کے اصول میں باہم تطبیق دی تھی، یا جن میں عقلیات کے مسائل کو اپنے خاص پیرائے میں ادا کیا تھا۔ مقاصد الفلاسفہ، امام صاحب نے یونانی فلسفہ کے مسائل نہایت ترتیب اور عمدگی کے ساتھ ایک کتاب میں لکھے تھے جس کا نام مقاصد الفلاسفہ رکھا تھا۔ اس کتاب کا اسلامی ممالک میں آج پتہ نہیں چلتا، لیکن اسپین کے شاہی کتب خانے میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے تو اس کتاب کو نظر انداز کر دیا، لیکن یورپ میں اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ بھی ہوا، چنانچہ یہ ترجمہ فرانس کے کتب خانہ میں آج بھی موجود ہے۔ 12ویں صدی میں اس کتاب کا ترجمہ لاٹن زبان میں ڈومینک گوندی سالیو نے کیا اور 1506 عیسوی میں بہ مقام وینس میں چھپایا گیا۔ اصل عربی کتاب کے چند صفحے یورپ میں آج کل چھاپے گئے ہیں اور میری نظر سے گزرے ہیں۔ اس میں صرف منطق کے ابتدائی مسائل ہیں، لیکن جس وضاحت اور اختصار کے ساتھ ان مسائل کو لکھا ہے کسی مصنف نے آج تک نہیں لکھا ہے۔ المنقذ، ایک دوسری کتاب جس کا نام المنقذ من الضلال ہے، امام صاحب نے اپنے خیالات، مذہبی کے تغیرات اور نبوت کی حقیقت لکھی ہے۔ یہ کتاب بھی مسلمانوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی، لیکن یورپ نے اس کی بڑی قدردانی کی۔ فرانس میں اس کا ترجمہ معاصل عربی کے چھپایا گیا اور مانسیو شیمبولڈ نے اپنے اس مضمون میں جو فلسفہ عرب پر ہے اس کے مشکل مقامات کی تشریح بھی کی۔ تحفۃ الفلاسفہ میں امام صاحب نے یونانی فلسفہ کے مسائل باطل کیے۔ اس کتاب کا عبرانی زبان میں ترجمہ بھی ہوا ہے، چنانچہ اس کا شاہی نسخہ کتب خانہ فرانس میں موجود ہے۔ مانسیو شیمبولڈ اور مانسیو منگ نے اس کتاب کے مضامین پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ میزان العمل، منطق میں ایک اور کتاب امام صاحب کی جس کا نام میزان العمل ہے۔ اس اسلامی ممالک میں یہ کتاب بالکل نایاب ہے، لیکن یورپ میں اس کے ساتھ یہ اعتنا کیا گیا کہ اس کا عبرانی ترجمہ ایک یہودی مسمہ بھی ابراہیم حسدائی نے کیا تھا۔ مانسیو گولنتال نے لزبک میں 1839 عیسوی میں اس کو شائع کیا۔ احیاء العلوم کے مشکل مقامات پر مانسیو ہیتسک نے حاشیے لکھے۔ اصل احیاء العلوم کا ایک عمدہ نسخہ کتب خانہ برن میں موجود ہے۔